اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه لأنه حي وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره۔ اب تک جو ہم نے بحث کی تھی وہ یہ تھی کہ خداوند متعال عالم ہے۔ اس کے اوپر دو دلیلوں کو ذکر کیا۔ پہلی دلیل ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ خداوند متعال چونکہ مختار ہے اور فاعل مختار بغیر علم کے فعل کو انجام نہیں دیتا، بس خدا عالم ہے۔ دوسری دلیل ہم نے یہ دی تھی چونکہ خداوند متعال نے جو افعال انجام دیے ہیں وہ افعال و آثار متقن و محکم و منظم ہیں، اور ان کا متقن ہونا منظم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق عالم تھا، چونکہ جو عالم نہ ہو وہ کبھی بھی منظم افعال کو انجام نہیں دے سکتا۔ آج ہماری بات یہ ہے کہ خداوند متعال کا علم لامتناہی ہے۔ خداوند متعال ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ حتیٰ علم الہی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم کا دائرہ قدرت کے دائرے سے وسیع ہے۔ کیسے؟ بات ہم نے کی پیچھے کہ اجتماع النقیضین محال، یہ ممتنع ہے، اور امتناع جو ہے وہ چونکہ عدم ہے اور عدم کے متعلق قدرت نہیں ہوتی۔ ایسا میدان قدرت یہ نہیں ہے تاکہ آپ کہہ سکیں کہ قدرت کے میدان میں ہے لیکن قادر نہیں ہے۔ قدرت کے میدان سے خارج ہے، کوئی عدم ہے، امتناع پائی جاتی ہے۔ لیکن علم الہی کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ خداوند متعال ممتنعات کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، اگر وہ خارج میں ہوتے کس طرح ہوتے؟ اول تو ہو نہیں سکتے کیونکہ غلط محال ہے، لیکن اگر ہوتے تو کس طرح ہوتے؟ علم رکھتا ہے خداوند متعال، معدومات کے بارے میں علم رکھتا ہے خداوند متعال، تمام موجودات کے بارے میں علم رکھتا ہے، قبل از ایجاد بعد الایجاد علم رکھتا ہے، یعنی اس کے علم کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہے۔ خوب، خدا کے اس علم کی محدودیت نہیں ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں دلیل ایک یہاں پر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دلیل ہے وہ یہ کہ خداوند متعال حی ہے، زندہ ہے، جو کہ بعد میں حقیقت حیات کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، کہ چونکہ خداوند متعال حی ہے اور جو بھی حی ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ دوسرے چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے۔ حی، ذات زندہ، یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ایک دوسری چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکے۔ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ خداوند متعال مجرد ہے، زمان و مکان سے۔ چونکہ خداوند متعال زمان و مکان سے مجرد ہے، پس ذات الہی تمام مخلوقات کی طرف مساوی نسبت رکھتی ہے،
یعنی کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ مخلوق نزدیک ہے، وہ مخلوق دور ہے، یا مکانی اعتبار سے یا زمانی اعتبار سے۔ زمان و مکان کے اعتبار سے قرب و بعد وہاں پایا جاتا ہے کہ جب ایک ذات زمان و مکان کے اندر زندگی گزار رہی ہو، لیکن خداوند متعال مجرد ہے زمان و مکان سے، بلکہ خالق زمان و مکان ہے، نہ کہ مکان و زمان رکھتا ہے۔ چونکہ خداوند متعال مساوی ہے تمام مخلوقات کی نسبت، اور علم الہی چونکہ صفت ذات میں سے ہے اور صفت ذات عین ذات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت بھی مخلوقات کی نسبت مساوی ہے۔ پس خدا ہر مخلوقات کا علم رکھتا ہے۔ چونکہ خداوند متعال زمان و مکان نہیں رکھتا، انسان بعض چیزوں کا علم رکھتا ہے، بعض چیزوں کا علم نہیں رکھتا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ بھی حی ہے۔ استدلال تو وہی کرنا حیات سے، انسان بھی حی ہے، لیکن انسان حی ہوتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے، پھر بھی بعض کا علم رکھتا ہے، بعض کا علم نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے معنی موجود ہے۔ کس چیز کا معنی؟ زمان و مکان کا۔ یا ایک چیز مکانی اعتبار سے اتنی دور ہے کہ علم حاصل نہیں کر پا رہا اس کا، یا انسان زمانی اعتبار سے اس چیز کے اتنا دور ہے کہ وہ اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا جو چیزیں گزر چکی ہیں، اگر کوئی خبر نہ دے ہمیں آ کر، آیا ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ زمان گزر چکا۔ آیا جو چیزیں آئندہ سالوں میں آنے والی ہیں، آیا ہم اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ ابھی زمانی اعتبار سے وہ آئی نہیں ہے، اور ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ زمانہ اور ہے، وہ زمانہ اور ہے۔ لہذا چونکہ انسان کے سامنے زمان اور مکان کی محدودیت موجود ہے، انسان تمام اشیاء کی نسبت تساوی کی نسبت نہیں رکھتا۔ پس اس وجہ سے بعض چیزوں کا تو عالم ہو سکتا ہے، لیکن بعض چیزوں کا عالم نہیں ہو سکتا۔ لیکن خداوند متعال بھی یہ معنی برطرف ہے۔ خداوند متعال تمام مخلوقات اس کے لیے مساوی ہیں، کیونکہ مجرد از زمان و مکان ہے، نہ اس کو زمانے کی مشکل ہے، نہ اس کو مکان کی مشکل ہے۔ جب کوئی معنی نہیں ہے درمیان میں، تو اس کا مطلب ہے خدا تمام اشیاء کے بارے میں علم رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ پس یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ خدا کی ذات چونکہ حی ہے، پس صلاحیت رکھتی ہے کہ تمام اشیاء کے بارے میں علم حاصل کر سکے۔ لیکن یہاں تک ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ خدا تمام اشیاء کے بارے میں علم حتمن رکھتا ہے، یہ بات ابھی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دو مقدمے۔ تیسرا مقدمہ، خداوند متعال، یہ فلسفے میں بات ثابت ہے، کیونکہ یہ بعض چیزیں علم کلام میں ذکر نہیں ہوتی، چونکہ واجب اور ممکن کی اصطلاحات یہ فلسفی ہیں، تو لہذا فلسفے والوں نے ہی اس کے اوپر خوب کام کیا ہوا ہے۔ خداوند متعال کی اس صفت کے بارے میں کہ خدا واجب الوجود ہے، اس میں ایک بحث کی ہے فلاسفہ نے، اور دلیل عقلی کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ خداوند متعال کی ذات واجب الوجود ہے من جمیع الجہات۔ خداوند متعال ہر شے، ہر کمال کے اندر واجب ہے۔ خدا کے اندر ایک بھی جہت ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر امکان پایا جاتا ہو۔
اگر آپ نے خدا کی ذات میں کسی ایک جگہ کا پر بھی امکان ثابت کر دیا تو واجب الوجود ہونے سے خارج ہو جائے گا، بس وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر فرض کریں آپ آ کر یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے لیے ممکن تو ہے کہ وہ تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرے، لیکن واجب نہیں ہے، یعنی حتماً عالم نہیں ہے، لیکن ممکن ہے اس کے لیے، ابھی بالفعل وہ ابھی حتماً واجب نہیں ہے اس کے لیے، ابھی عالم نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امکان کا دروازہ کھول دیا، اور خداوند متعال کی ذات میں کسی قسم کا امکان نہیں پایا جاتا۔ کیوں نہیں پایا جاتا؟ یہ استدلال عقلی ہے۔ خداوند متعال واجب من جمیع الجہات ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے اندر احتیاج لازم آئے گی۔ کیسے احتیاج لازم آئے گی؟ کیونکہ آپ یہ قائل ہو رہے ہیں کہ علم الہی ممکن ہے خدا کے لیے، واجب نہیں ہے، یعنی عین ذات نہیں ہے پس، کیونکہ اگر عین ذات ہوتا علم تو حتماً واجب ہوتا، جس طرح کہ خدا کی ذات واجب ہے اسی طرح اس کی صفات بھی کیا ہونی چاہیے تھی؟ واجب ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا علم کی نسبت امکان رکھتا ہے، یعنی ممکن ہے خدا تمام چیزوں کا علم رکھ سکے، لیکن واجب اس کے لیے نہیں ہے کہ حتماً رکھے تمام اشیاء کا علم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذات اپنا علم جو ہے وہ ذات الہی سے باہر ہے۔ علم اگر ذات الہی سے باہر چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال عالم ہونے کے لیے علم کا محتاج ہے، کیونکہ صفت زائد بر ذات ہو جائے گی۔ زائد بر ذات سے مراد یہ کہ ذات میں جب علم آئے گا تب یہ ذات کیا بنے گی؟ عالم بنے گی۔ بات واضح ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر خداوند متعال واجب الوجود من جمیع الجہات نہ بنے تو افتقار و احتیاج در واجب لازم آئے گی، اور یہ محال ہے کیونکہ خدا محتاج نہیں ہے۔ بس یہ تین مقدموں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال تمام چیزوں کا عالم ہے، تمام مخلوقات کا عالم ہے، بالضرورہ واجب ہے، اور یہ علم اس کا عین ذات ہے۔ مطلب ہے خوب، یہ تو ثابت ہو گیا کہ خداوند متعال عالم ہے تمام مخلوقات کا۔ یہاں پر ایک قول ذکر کرتے ہیں کہ عمومیت علم الہی میں ایک گروہ ہے کہ جو منکر ہے۔ انہوں نے یہاں پہ ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، اگرچہ ایک دو گروہ اور بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ قائل ہیں کہ خداوند متعال کا علم تمام اشیاء کی نسبت نہیں ہے، یعنی بعض ایسی مخلوقات ہیں کہ جس کے بارے میں خداوند متعال علم نہیں رکھتا۔ کیا نظریہ ہے وہ؟ دقت کریں آپ اس کے اندر۔ فلاسفہ قائل ہیں، کتاب کے بقول فلاسفہ قائل نہیں ہے۔ عرض کروں گا کہ عرض کیا تھا کہ فلسفے کو جب اس کی اصطلاحات کے ذریعے یاد نہ کیا جائے تو مشکلات پیش آتی ہیں کہ جیسے بزرگان کو آ رہی ہیں۔ ان متکلمین کہتے ہیں کہ فلاسفہ قائل ہیں کہ خداوند متعال جزئیات کا علم نہیں رکھتا جزئی ہونے کی حالت میں۔ مثلا میرا گفتگو کرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، اس گلاس کے بارے میں، فلانے درخت کے بارے میں، فلانی مثلا چیز کے بارے میں، یہ جو تک
جزئی چیزیں ہیں، اسی حالت میں، جزئی حالت میں خدا علم ان کا نہیں رکھتا. یعنی خدا ڈائریکٹ میرے اس بولنے کا عالم نہیں ہے، کیونکہ میرا بولنا جزئی ہے، کیونکہ میرے ساتھ مربوط ہے، میں جزئی ہوں، میرا بولنا بھی کیا ہے؟ جزئی ہے. خدا میرے اس بولنے پر کا عالم نہیں ہے. آپ اگر کوئی فعل انجام دیتے ہیں، آپ کے اس فعل کا خدا عالم نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جزئیات تغیر پذیر ہیں، متغیر ہوتی رہتی ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتی رہتی ہیں. مثلا میں جزئی ہوں اور میں ایک حالت میں بول رہا ہوتا ہوں، ایک حالت میں خاموش ہوں. میں ایک حالت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، دوسری حالت میں کھڑا ہوتا ہوں. چونکہ جزئی کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، اگر خدا اس جزئی کے بارے میں علم حاصل کرے تو علم چونکہ عین ذات ہے تو جزئی کے تبدیل ہونے سے علم بھی کیا ہوگا؟ تبدیل ہوگا. یعنی جب میں بول رہا ہوں تو خدا میرے بولنے کا عالم ہے، جب میں چپ ہو گیا ہوں تو خدا میرے چپ ہونے کا عالم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں تبدیلی آئی ہے. یعنی پہلے چند منٹ پہلے خدا میرے بولنے کا عالم تھا اور میرے چپ ہونے کے بعد چند منٹ کے بعد وہ میرے ساکت ہونے کا عالم ہے. اس کا مطلب ہے علم تبدیل ہو گیا. جزئی کے بدلنے سے علم بدل رہا ہے، اور علم چونکہ عین ذات ہے تو تبدیلی کہاں واقع ہوگی؟ ذات میں. ذات متغیر ہے. اور حالانکہ ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ خدا کی ذات چونکہ مجرد ہے پس اس کے اندر تبدیلی محال ہے. خدا کی ذات متغیر نہیں ہے. لہذا چونکہ جزئی کے بارے میں علم جزئی کی حالت میں رہ کر حاصل کرنا، علم حاصل کرنا یہ تغیر کا سبب ہے اور یہ تغیر ذات تک جاتا ہے، پس خدا جزئی کا عالم نہیں ہے. پس خدا کلیات کا علم تو رکھتا ہے. یعنی خدا انسان کا علم رکھتا ہے لیکن زید کے افعال کا علم نہیں رکھتا. خدا درخت کا علم رکھتا ہے لیکن فلانے درخت کا علم نہیں رکھتا. بات واضح ہوئی ہے؟ استدلال بھی واضح ہو گیا. یہ نسبت دی گئی ہے فلاسفہ کی طرف. لہذا شارع محترم بھی کہتے ہیں کہ حکما و فلاسفہ قائل ہیں کہ خدا کا علم جزئیات کے بارے میں نہیں ہے، اس کی نسبت خدا علم نہیں رکھتا. ہاں کلیات کا علم رکھتا ہے لیکن جزئیات کا علم نہیں رکھتا. یعنی زید کے بارے میں خدا کو علم ہے لیکن کلی کی صورت میں، نہ کہ جزئی ہونے کی صورت میں، یعنی تک اس کے افعال، اس طریقے سے وہ عالم نہیں ہے. خوب دلیل بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دی. یہاں ایک تذکر فقط دیتا ہوں، انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل بعد میں بھی عرض کروں گا. وہ یہ کہ اصل میں یہ فہم جو ہے متکلمین کی طرف سے حکماء کی عبارت میں، یہ فہم اصلاً غلط ہے. آپ کو عرض کیا تھا کہ حتیٰ غزالی نے جو 10-12 فتاوی، 10-12 نظریات فلاسفہ کے اکٹھے کیے تھے کفر ان کا ثابت کرنے کے لیے، ان میں سے ایک نظریہ یہی تھا. لے کر آتے ہیں. لہذا یہ نظریہ پھر اتنا پھیلا، غلط فہمی اتنی پھیلی کہ آج آپ دیکھیں جس نے فلسفہ صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا وہ بھی فلاسفہ کے بارے میں قائل ہے کہ خدا جزئیات کا علم نہیں رکھتا. ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ جب یہ کتاب علم کلام کی لکھی جا رہی تھی، چاہے وہ باب ہادی اشر ہو، چاہے وہ کشف المراد ہو، اس دور میں جو فلسفہ رائج تھا اسلامی معاشرے کے اندر، وہ فلسفہ مشاء تھا، اور فلسفہ اشراق بھی تھا، لیکن فلسفہ مشاء کے اندر شہرت زیادہ تھی، کہ جس کا رئیس ابن سینا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی یہ کہتا ہے اس قسم کی کتابوں میں، یعنی حکمت متعالیہ کا وجود میں آنے سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکما قائل ہیں اس بات کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ فلاسفہ مشاء قائل ہیں اس کے، یا کیا ہیں، فلاسفہ اشراق قائل ہیں اس کے۔ اور اگر آج کی حالت، آج کے دن میں، آج کل کے دن میں اگر کوئی طالب علم ان کتابوں کو پڑھتا ہے، چاہے وہ باب ہادی اشر کی شکل میں ہو یا کشف المراد کی شکل میں، اور یہ پڑھتا ہے کہ حکما فلانے نظریے کے قائل ہیں اور وہ نظریہ غلط ہے، اور پھر وہ یہ قائل ہو جائے کہ تمام فلاسفہ اس نظریے کے قائل ہیں، فہم غلط ہے، کیونکہ آپ نے ابھی حکمت متعالیہ کے نظریے نہیں پڑھے۔ کیونکہ جو بعض اشتباہات پرانے فلاسفہ کے اندر موجود تھے، حکمت متعالیہ نے آ کر ان کے اشتباہات کو کشف کر کے اس کو تصحیح کیا ہے، یا جہاں پر غلط فہمی موجود تھی متکلمین کے ذہن میں فلاسفہ کی نسبت، اس غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی پرانی کتاب کو پڑھیں اور حکما کا لفظ آ جائے تو یہ سمجھیں، تحقیق کریں جا کر، یہ حکما مشاء کا نظریہ ہے یا حکما اشراق کا نظریہ ہے۔ لیکن آپ یہ پڑھنے کے بعد پھر مطلقہ تبلیغ نہ کرنے لگ جائیں کہ تمام کے تمام شرق و غرب، مثلا یہ کیا نام ہے، ابتدائی فلسفہ سے لے کر انتہائی فلسفہ تک آج تک تمام فلاسفہ کا نظر یہ ہے نا، تبدیلی ہے فلسفے کے اندر۔ ایک یہ تذکر تھا جو اس مطلب میں دینا ضروری تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود فلاسفہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ متکلمین نے جو یہ مطلب سمجھا ہے اصلاً وہ مطلب غلط ہے۔ جیسا کہ مثلا صدر المتعلہین یہ قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرنا ھذا افتراء علیہم، اصلاً اس قسم کی بات کرنا اور نسبت دینا فلاسفہ کی طرف وہ افتراء و جھوٹ ہے۔ اصلاً فلاسفہ اس بات کے قائل نہیں تھے۔ وقع عن جماعت من المتأخرین، جس طرح کے بعض متأخرین کی ایک جماعت سے یہ مطلب واقع ہوا، کصاحب احیاء العلوم وغیرہ، جس طرح کے غزالی اور غیر غزالی نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو لہذا یہ قائل ہیں اس بات کے کہ خداوند متعال تمام اشیاء کے بارے میں علم رکھتا ہے، چاہے وہ جزئی ہوں یا کلی ہوں۔ علم عمومیت رکھتا ہے خداوند متعال کی، بس یہ نسبت درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ عبارت کی تطبیق اور جو ایک تھوڑا سا تذکر رہتا ہے وہ بعد والے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔